VOA اردو کے فیس بک لائیو بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف۔ آج بدھ ہے اور مئی کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 بجے ہیں۔ آج خالد حمید صاحب چھٹی پر ہیں، اس لیے اس بلیٹن کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان میں عام شہریوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانا بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی کنونشن برائے سماجی اور سیاسی حقوق کے آرٹیکل 14 کی توثیق کی ہے۔ یہ آرٹیکل قانون کے مطابق کسی بھی معاملے میں مجاز، آزاد اور غیر جانبدار عدالت میں مقدمے کو یقینی بنانے سے متعلق ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا بیان ایسے موقع پر آیا ہے جب پاکستانی فوج نے آرمی کی تنصیبات پر حملوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے مطابق کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کی منظوری حکومت اور عسکری اداروں پر مشتمل فورم قومی سلامتی کمیٹی نے بھی دی ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پولیس نے ان کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لے لیا ہے اور شاید گرفتاری سے پہلے یہ ان کا آخری خطاب ہو۔ عامر میر نے اس سے پہلے کہا تھا کہ پنجاب کی حکومت تحریک انصاف کی قیادت کو 24 گھنٹوں کا وقت دے رہی ہے کہ فوج کی تنصیبات پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا، جبکہ کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے گا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے تاحال ان تمام الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ آج اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی اقتصادی صورتحال پر جاری کی جانے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی معاشی مشکلات میں تیزی سے ہونے والا اضافہ بہت سے ترقی پذیر ملکوں اور معیشتوں کے لیے بڑے خطرات کی وجہ بنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا میں مقامی کرنسیوں کے کمزور ہونے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے مسائل کی وجہ سے آنے والے مہینوں میں بھی افراط زر کی شرح ڈبل ڈیجٹس میں ہی رہے گی۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے مطابق ملک کے مخصوص عوامل کی وجہ سے مقامی غذائی افراط زر بلند رہے گی، جو پورے جنوبی ایشیائی خطے، خاص طور پر افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں غذائی تحفظ کے لیے اور بھی چیلنجنگ ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ خطہ موسمیاتی تبدیلی کے انتہائی خطرے سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے ممکنہ خشک سالی اور سیلاب بھی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اور اب افغانستان۔ ذبیح اللہ مجاہد نے طالبان کے وزیر اعظم ملا حسن اخون کی علالت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولوی عبدالکبیر کو روزمرہ امور کے لیے نگران مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ملا حسن اخون اس وقت قندھار میں زیر علاج ہیں اور جلد اپنے فرائض سنبھال لیں گے۔ ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ کے حکم سے مولوی عبدالکبیر کو وزیر اعظم ملا حسن اخون کے بجائے قائم مقام سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کا فنڈ یونیسیف افغانستان کے وسطی صوبے بامیان میں طالبات کے لیے کمیونٹی پر مبنی تعلیمی کلاسز کا انعقاد کرے گا۔ کمیونٹی پر مبنی تعلیمی پروگرام یونیسیف اور ایشیائی بینک، جنوبی ایشیا میں عالمی بینک اور یورپی یونین کے فلاحی امدادی پروگرام کی مالی مدد سے شروع کیا گیا ہے۔ ان تنظیموں کے تعاون سے یونیسیف 466 تعلیمی کلاس رومز کا اہتمام کرے گا۔ ان میں تقریباً 9400 مرد اور خواتین تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ 2023 کے آخر تک یہ تنظیم پورے افغانستان میں ایسے 21,000 پروگرامز منعقد کرے گی۔ تارکین وطن کا ایک گروپ اور ایف بی آئی کی دہشت گردی کی واچ لسٹ میں شامل ایک افغان شہری گزشتہ ہفتے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ فاکس نیوز نے امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن حکام کے مطابق اطلاع دی ہے کہ مشتبہ شخص کی عوامی سطح پر شناخت نہیں کی گئی ہے اور اسے بدھ کے روز کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو میں اوٹے میسا کے مقام پر جنوبی سرحد عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امریکہ، آسٹریلیا، بھارت اور جاپان پر مشتمل 4 ملکوں کا اتحاد 24 مئی کو سڈنی میں ہونے والا اجلاس منسوخ کر دیا گیا ہے۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا کہ صدر جو بائیڈن کے بغیر آئندہ ہفتے سڈنی میں منعقد ہونے والا کوڈا اجلاس منعقد نہیں ہوگا، لیکن اس تنظیم میں شامل ملکوں کے سربراہان آئندہ ہفتے جاپان میں G7 اجلاس کے موقع پر بات چیت کریں گے۔ 19 سے 21 مئی تک ہونے والے G7 ملکوں کے اجلاس کی سربراہی جاپان کر رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ملک کے ڈیفالٹ کے خدشے کے پیش نظر اپنی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دورہ آسٹریلیا منسوخ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرن جین پیری نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن اتوار کو G7 ملکوں کے اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس لوٹ آئیں گے اور کانگریس کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ یوکرین کی فوج نے بتایا ہے کہ روس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مشرقی شہر باخموت پر دباؤ برقرار رکھا۔ جنرل اسٹاف نے اپنے یومیہ بلیٹن میں کہا کہ روسی افواج نے گزشتہ روز باخموت میں یوکرین کے ٹھکانوں پر 55 حملے کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشرقی یوکرین میں باخموت، ادویکا اور مارنیکا فرنٹ لائن پر شدید لڑائی جاری ہے۔ فوج نے مزید کہا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے ایرانی ساختہ 10 حملہ آور ڈرون اور 6 جاسوس ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ 2 امریکی حکام نے 16 مئی کو کہا کہ یوکرین کے ذریعے استعمال کیے جانے والے امریکی ساختہ پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کو ممکنہ طور پر روسی حملے سے کچھ نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تباہ نہیں ہوا۔ ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ابتدائی معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اور کیف پہلے ہی اس نظام کو ٹھیک کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 6 افریقی ممالک جنوبی افریقہ، زامبیا، سینیگال، جمہوریہ کانگو، یوگانڈا اور مصر کے رہنماؤں کے ایک وفد کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں پر اتفاق کیا ہے تاکہ لڑائی کے خاتمے کے ممکنہ منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے کہا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے آخر میں پوتن اور زیلنسکی سے فون پر بات کی اور دونوں نے ماسکو اور کیف میں افریقی رہنماؤں کے امن مشن کی میزبانی پر اتفاق کیا۔ جنوبی کوریا نے 17 مئی کو یوکرین کے ساتھ $130 ملین کا مالی امدادی پیکج فراہم کرنے کے منصوبے پر دستخط کیے۔ ایک روز قبل خاتون اول اولینا زیلنسکا نے فوجی مدد کی درخواست کی تھی جو وہاں کا دورہ کر رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ وزیر چھو کیونگ ہو اور یوکرین کے وزیر اقتصادیات یولیا سولیدینکو نے سول میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے پیکج پر معاہدے پر دستخط کیے جو عطیات اور امدادی قرضوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں 2022 میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں موت کی سزائیں دیے جانے میں 53% اضافہ ہوا ہے۔ ایران اور سعودی عرب اس اعتبار سے نمایاں رہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو جاری کی جانے والی سالانہ رپورٹ میں انڈونیشیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کیونکہ وہ ایشیا میں سب سے زیادہ سزائے موت دینے والا ملک بن گیا ہے۔ ایمنسٹی نے کہا ہے کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں دی جانے والی سزائے موت میں سے 70% ایران میں دی گئیں، جہاں 2021 میں 314 افراد کو سزائے موت دی گئی۔ سعودی عرب میں سزائے موت کی تعداد 2021 میں 65 تھی، جو کہ 2022 میں 3 گنا بڑھ کر 196 ہو گئی ہے۔ بحر ہند میں چینی ماہی گیروں کی کشتی ڈوبنے سے 39 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کشتی ڈوبنے کا یہ واقعہ منگل کو آسٹریلیا کی سمندری حدود کے نزدیک پیش آیا تھا۔ چین کے سرکاری ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ کشتی پر سوار افراد میں سے 17 کا تعلق چین سے، 17 کا انڈونیشیا سے اور 5 کا فلپائن سے ہے۔ آسٹریلیا کے وزارت دفاع نے طیاروں کے ذریعے لاپتہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ یورپی ملک سربیا میں متعدد اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ سربیا کی وزارت تعلیم کے مطابق بدھ کو دارالحکومت بلغراد کے 78 پرائمری اور 37 ہائی اسکولوں کو دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئی تھیں جن میں اسکول کی عمارت میں دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ای میلز موصول ہونے کے بعد اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں روک دی گئی تھیں۔ سربیا میں رواں ماہ اسکولوں میں ماس شوٹنگ کے 2 واقعات میں متعدد ہلاکتوں کے باعث ان دھمکیوں کو تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔
اقوام متحدہ نے سوڈان میں گزشتہ ماہ شروع ہونے والے تنازع سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے $3 بلین کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے نے کہا ہے کہ اسے سوڈان میں موجود لوگوں کی مدد کے لیے $2.6 بلین کی ضرورت ہے۔ ملک میں 25 ملین افراد کے لیے فلاحی امداد اور تحفظ درکار ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کے سربراہ اور کوآرڈینیشن ڈویژن کے ڈائریکٹر رمیش راجا سنگم نے کہا کہ اس تنازع میں کم از کم 676 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ مزید $400 ملین کی اپیل اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کی طرف سے آئی ہے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو سوڈان میں لڑائی سے بچنے کے لیے پڑوسی ملکوں میں جانے پر مجبور ہوئے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ دفتر کے لیے انٹرا ایجنسی سپورٹ برانچ کے سربراہ مروت شلیبیا نے بدھ کے روز ایک بریفنگ میں کہا کہ لڑائی کی وجہ سے 9.5 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں اور 2,20,000 پڑوسی ممالک میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ شلیبیا نے کہا کہ تمام ضرورت مندوں تک پہنچنے اور سوڈان کے لوگوں کے لیے بین الاقوامی برادری کی فراغتلانہ حمایت کی ضرورت ہے۔ شمالی وسطی نائجیریا میں حکام ان مسلح افراد کی تلاش میں ہیں جن پر رات کو کیے گئے حملے میں 29 افراد کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ ایک مقامی رہائشی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ مانگو کے علاقے میں 3 دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے بعد بعض مقامات پر منگل کی شام بھی کچھ حملے جاری رہے۔ نائجیریا کے شمالی علاقے کے کئی حصوں میں اس طرح کے حملے ہو چکے ہیں۔ پلیٹیو ریاست کے گورنر سائمن باکولالونگ نے اس حملے کو ریاست کے درد اور اذیت کے سیاہ دنوں کی طرف لوٹانے کی کوشش قرار دیا۔ بھارت میں بننے والی نئی ہندی فلم دی کیرلا سٹوری باکس آفس پر اگرچہ ہٹ رہی ہے اور اندرون ملک اور بیرون ملک غیر معمولی کمائی کر رہی ہے، فلم سازوں پر مسلمانوں کے خلاف ان کے مذہب کی بنیاد پر نفرت، خوف اور تعصب پر مبنی مہم اسلاموفوبیا کو شروع کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ریاست مغربی بنگال میں اس فلم کی نمائش پر پابندی کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں فلم سازوں کی طرف سے دائر کردہ عرضی پر بدھ کو سماعت ہو رہی ہے۔ ان ریاستوں نے جہاں ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کی حکومتیں قائم ہیں، نہ صرف اس فلم کی حمایت کی ہے بلکہ ان کے وزرائے اعلیٰ نے خود اس فلم کو دیکھنے کے بعد عوام کو بھی اس فلم کو دیکھنے کے لیے جانے کی ترغیب دی ہے۔ کم از کم 3 ایسی ریاستوں مدھیہ پردیش، ہریانہ اور اتر پردیش کی حکومتوں نے فلم کو تفریحی ٹیکس سے مستثنا قرار دیا ہے۔ بھارت کی وفاقی وزیر برائے خواتین اور بہبود اطفال اور اقلیتی امور سمرتی ایرانی نے گزشتہ دنوں دی کیرلا سٹوری دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ یہ ایک ویک اپ کال ہے یا بیدار کرنے کی ترغیب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر سیاسی جماعت سمیت جو لوگ اس فلم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ فیس بک لائیو بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔